آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے آداب نہیں آتے ہیں، کیونکہ کام بھی نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا ہے، شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت، کام ہی نہیں ہوا حضرت. اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا، مسجد سے دور، مسجد کی شان، مسجد کا تقدس. دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے، ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ کتنے چل رہے ہیں؟ مسجد تے. وہ کتوں آئے ہیں؟ مسجد توں. یہ کہتے ہیں نا ہم. بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں؟ اور مسجد تڑ گیا. لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں تیرا ایم این اے یا ایم پی اے صاحب دے گھر بابا آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹور ٹپا ہوں. دیکھیں نا کتنی غریب سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے. اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا، لیکن کام نہیں ہوا کوئی. بڑا ہی پروٹوکول پتر، اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے. اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے، لیکن کام نہیں ہوا حضرت. اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، گفتگو نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں ہوئی. اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے. بڑا ہی پروٹوکول بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ. سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو، وچھے نو سور کہتے ہیں حضرت. اب دیکھیں نا سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے. اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے حضرت. اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، جی داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، جی بہت بڑا نام. لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے. اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے. یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا. تو کیا ہوا؟ دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا. جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او سور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان. بس اتنا کرو پتر، کسی کول بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو اور کسی کول بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو. پھر جو چاہدے ہو لے جو، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی. بس کسی کول بہ کے طریقہ سیکھو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا، صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا. حضرت وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا تو، کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار ہا فرق ہیں آپس میں، ہاں جی. کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں، ہاں جی. کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزارہ فرق. لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے. اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے. جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے. وہ 20 بندے پکڑے گئے. وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا. اس کی منزل نہ بغداد تھی نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں. وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا. اب ہوا کچھ اس طرح، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا کہ اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا. وہ کلہ ہی رہ گیا. اس کو پتہ تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا.
مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں، اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے، پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی؟ یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں، اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے۔ ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، جی اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لوں گے، وہی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نہیں سارا۔ اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ، کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کہتے۔ پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر جڑا پیتی کل بیٹھے سن اصل حضرت، کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض ہے، کسی پیتی کل بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ کی؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کراں گا، کیویں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر کس دن، سارے بوئے بند کر کے، سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، فراڈ، سب دروازے بند کر کے، یا اللہ تو ہی دینا ہے، تیرے کولو ہی لینا ہے، میں خالی۔ آؤ نا پتر کسی دن ایسا، کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دا؟ چلے ہو پیسے کی شاید نہیں۔ مکیش امبانی دیکھو نا، اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک، کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی، باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھڑا، لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ شرک مشرک ہے مکیش امبانی، کتنا پیسہ مالکاں نے دے چھڑے حضرت صاحب۔ پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دیندے۔ بل گیٹس یہودی ہے، مغدوب نے اللہ دے، اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا، پتر ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے چلیا، تھوڑا جہا پیراں تے پار پا، او تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے نے، لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا، اسی ٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے، ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی، تیرے لیے تے اور بہت۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، پیسہ کی شے پترا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پترو، پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا یارا، تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، نہ اس رستے جاؤ، اس رستے دے طفیل منگو پتر، تاڑے کول تے اہل سنت اے بھی آپشن ہے، اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو، صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو، اے او نا نے اللہ موڑ دا نہیں، تاڑے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو، ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو لو۔ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا،
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ ਹੀ ਐਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਏ कि मैं खाली, तो फिर वो खाली जान देंदे भी। मैंने कहा ना पुत्र हमारा स्टेटस क्या है, फ़कीर, लेकिन हम फ़कीरों का भी क्या हाल है कि अगर हमारे घर भी कोई आ जाए और आने वाला अगर गर्मी में आए तो आते क्या होगा, दूध ठंडा, रूह अफ़ज़ा, गूंद कतीरा, हैं जी, तुखम मलंगा, हैं जी, जूस, कच्ची लस्सी, दूध सोडा। और अगर मेहमान सर्दी का है, चाह, उबले अंडे, बिस्कुट, केक रस, पिज़्ज़ा, पैटिस। और जब खाने का वक्त आएगा तो फिर मैं कहना फ़कीरा तेरे घर जे को आए तो इन्ना कुछ खा के जाता है, तो फिर जे फ़कीर अपने मालक के घर आ जाए तो किस तरह जाएगा। पुत्र तेरे मेरे घरों को खाली नहीं गया, तेरे मेरे घरों को दी खाली नहीं गया, जिन्हों का स्टेटस की है फ़कीर है। दसा रोज़ आदि की शान है, वल्लाहु गनीयुन हमीद। रोज़ आदि की शान है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ओ ज़ादी की शान, लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द। किस तरह खाली मैंने नहीं समझ सकता। बस पुत्र एक आन दा तरीका सीखो, आन दा अदब पुत्र, सिर गज के आने, इस घर दी शान है बच्चे। वेखो ना पुत्र शादी कार्ड पे कख भी नहीं लिखे होंदा, सारा कुछ ही कर करा के जाते। कभी शादी कार्ड पे लिखा हुआ है आपने कि नहा के आना है? शादी कार्ड पे कभी लिखा हो कि नवे कपड़े पा के आने? कभी शादी कार्ड पे लिखा हो कि खुशबू ला के आनी? कुछ सारा कुछ, लेकिन इत्थे पुत्र लिखिया है वजू करके आना है, सिर कज के आना है, इत्थे अल्लाह का जिक्र करना है, दरूशी करके तो वेखो पुत्र कदी है। बात बढ़ती जाएगी, मैं बात को समेट लेता हूँ। हजरत तो बार बार और फिर दरिया रामन जोश में, और लिखा है हजरत जुनैद फरमाते हैं कि हारून का ज़माना था, अब्बासी खलीफा, और वो अपने पलंग पे मीठी नींद के मज़े ले रहा था। पलंग हिलिया, हारून मारे खौफ के उठ बैठा कि शायद जल्जला आ गया, लेकिन जब उठा तो जल्जला कोई नहीं। कान में आवाज़ पड़ती हो, हारून तू मिठी नींदर दे मज़े लेना। उत्थे साडा बंदा रो रो के सानू पुकारदा पे, जा जाके रिहा करो। हारून ने मारे शौक की, कौन होएगा, सारा बगदाद भरा है जी, कादी साहब भी हैं, मेरे वज़रा भी हैं, गवर्नर भी है, सब हैं, लेकिन बादशाह को उठाया गया। क्या होगा वो, कितना अल्लाह का खास होगा, अल्लाह को कितना उससे प्यार होगा, बादशाह ही उठा दिया गया। ना सिर पग बनी, ना पैरे जुत्ती पाई, हैं जी नसिया। जाके कैद खाने का दरवाज़ा खुलवाया, एक एक कमरा वेख्या, लेकिन कोई इस वज़ाकता का बंदा नहीं नज़र आया कि जिसको देख के लगे कि ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली है। सारे शक्लों चोर ठग। फिर दोबारा देखा, फिर नहीं, फिर दोबारा देखा, क्योंकि उस कमरे की तरफ उसे ले जाया ही नहीं गया, क्योंकि सिपाहियों ने समझा कि शायद सारे चले गए, उनको नहीं पता था एक अंदर ही है ये। हारून मायूस हो के जब वापस लौट रहा था और उसकी कोठड़ी के सामने से गुजरा तो कान में आवाज़ पड़ी, रब करीम तू जानना है मैं कत्ल की था नहीं। वो जड़े उन्नी टुर गए, हो सकता कातिल हो, लेकिन किसी का मैती सिफारशी जानने वाला जामन आया है, रब करीम मेरा इत्थे कोई नहीं जरा मैनू भी छुड़वाए, इसलिए मेरा मैती तू, मेरा सिफारशी तू, मेरा जानने वाला तू, मेरा जामिन तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठाया गया। दरवाज़ा खुलवाया, जाके उसको सरदे से उठा के सीने से लगाया और कहने लगा, वो बड़ा ही डाढ़ा है, सुता बादशाह ही ठोआ ले, बड़ा ही डाढ़ा, सुता बादशाह ही ठोआ ले, बड़ी तेरी प्रीत है, बड़ा तेरा अपने रब दे नाल पक्का बंदगी वाला था। सारा बगदाद भरया पिया है, किसी ने नहीं ठोआया, बादशाह ही ठोआ ले सुता, चल मेरे नाल। उसको ले गया, क्या हूँ सो जा। फजर मुलाकात हुई, फजर कट्ठी पड़ी, पढ़ के वजीर नूं बुलाया कि इनू लै जाओ, नवाओ तो आओ, सोने कपड़े पवा के मेरे दरबार ले आओ, और दूसरा काम मैं करो, आज पूरे बगदाद चलान करो, आओ आओ आकर अपनी आंखों से उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। हाँ पुत्र ये हुंदा है, लेकिन उदू हुंदा है कि जदों आने वाला इस नज़रिए ना आए, मैं खाली नहीं, मैं खाली नहीं जा हुंदा पुत्र। बादशाह भी ठुआए जाते हैं फिर, लेकिन आने वाला इत्थों पुकारे, और किस तरह पुकारे,
میں دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے، خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، جس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آنا والا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر۔ لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے۔ اسے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ ہیں فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت۔ تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا تھا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے۔ اے بٹن کھلا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے ہیں، او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہے ہیں۔ فقیر ہیں بس، اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے۔ ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جی، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سی۔ پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہمیں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے، کوئی اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے، ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے، لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں، اس لیے مجھے ڈبل ہے، یہ میری جد ہیں، میرے بڑے ہیں مجھے۔ تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا، کیا کہا، اللہ میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا، یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے۔ تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں، جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا،
نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. نیواں 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 کیڑی شے پتر آکڑ ہے دسو تے صحیح منو ہے کیڑی ککھ بھی نہیں ہے. جس نے اونچا نام رکھا اونچا نام او دا جی سبحان ربی الاعلیٰ او دے لئی سبحان ربی العظیم او دے لئی الحمدللہ رب العالمین او دے لئی تبارک الذی بیدہ الملک او دے لئی سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء اے او دے لئی. ساڈے کی ساڈے یہ تے شکر کرو پتہ نہیں میرے مالک نے اتنے کی لا چھڑیا ہے بو باہر نو نہیں آندی ہے تے پتر اسی اپنی بو نال آپ ہی مر جائیے. لیکن کی یہ الٹا پتر کوئی چیز ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں. اس لیے اسپیشل میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر یہ والی چال نہ چلے جی. اصل میں نا ہم بتانا چاہتے ہیں یہ چال چل کے کہ میں بڑا دلیر ہاں. دلیراں نو دسنا نہیں پیندا کہ میں دلیر دلیراں نو دسنا نہیں پتر انہاں دے کام ہی دسدے نے کہ ہے دلیر. یہ کیونکہ ہم دلیر ہے نہیں اس لیے ہم بٹن کھول کے سینہ چوڑا کر کے اور منڈے ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو اصل میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دلیر. اللہ ہم دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ونڈیں ڈال دی ہیں. فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک پاک وہ ہے جس کی تنہائی ون ڈال دیتی ہے. اور آگے کیا فرمایا فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے. تو پھر اس لحاظ سے تے میرے خیال نہ دلیر ہے تے کیونکہ پتر اسی اس تو علاوہ اور کی تھا کی اسپیشل میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں صاحب ہیں جی. غصہ بڑا ڈنڈ بڑے چھاتیاں بڑیاں بڑیاں چوڑیاں ہیں جی گنا شنا بھی رکھیاں نے لیکن کی اے ساریاں آپس کی نے ایک دوجے واسطے. یہ پتر کبھی کشمیر جاؤ میں تو بڑا جذباتی سا مزاج ہے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کروں نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی آپ کینٹ جائیں نا یہ KFC والے راستے سے تو جیسے ہی حضرت وہ آپ جو آرمی والوں نے بنایا ہے تو اس کو کراس کریں گے تو آگے سڑک کے بیچ ایک تختی لگی ہے جس پہ کیا لکھا ہے جموں 50 کلومیٹر جموں 50 کی صرف ہم سے جموں کتنا ہے 77 سال ہو گئے ہیں حضرت صاحب وہاں ظلم اور بربریت ننگا ناچ ناچ رہی ہے حضرت. ساڑھے تو کنے دور نے صرف 50 کلو. ویسے حضرت صاحب بڑے بہادر بڑے دلیر بڑے قد بڑیاں بڑیاں چوڑیاں چھاتیاں بڑے ڈنڈ بڑیاں بندوقاں شدوقاں بھی لیکن ساریاں ایک دوسرے لے. کوئی بہادر بھی ادھر نہیں گیا کوئی دلیر بھی ادھر نہیں گیا ہاں جی. ساڑھے ڈنڈ بھی انہوں نے کام نہیں آئے ساڑھیاں بندوقاں بھی انہوں نے کام کیونکہ یہ جب بھی ہم نے چلائی ہیں ایک دوسرے پہ چلائی ہیں. اور ہم نے کیا کیا 77 سالوں میں 77 سال ہوئے حضرت وہ روتے رہے ہیں جی. ویسے میرے پاکستان میں بڑے بڑے ڈائلوگ مشہور ہیں جی وہ گجر دا ویر ہیں جی بٹ بدماش میاں دا کھڑاک ہیں جی جٹ دا گنڈا سا 77 سال پتر وہ آوازیں دیتے رہے ہو. کوئی آؤ گجر ایتھے بھی آ کے بدو ویر لو کوئی نہیں ہے. 77 سال انہوں نے آوازیں دی وہ کوئی جٹ ایتھے بھی گنڈا سا لے کے آؤ کوئی جٹ گنڈا سا لے کے نہیں گیا. جٹ دا گنڈا سا جدو چلے اپنے تے چلے حضرت. 77 سال حضرت وہ بٹ بدماش کو بھی بلاتے رہے کوئی نہیں گیا. 77 سال انہوں نے میاں کو بھی بڑا بلایا کہ کوئی میاں آ کے تے کھڑاک کرے لیکن جو کیتا جدو کیتا سی اپنے تے کیتا. اور میرے پاکستان میں دلیری اور بہادری کس کا نام رکھ دیا گیا محلے دار نہ لڑو مسائے نہ لڑو ماڑے نو پی جو چنگچی والے نو مارو سبزی والے نہ لڑو ہیں جی تے تگڑا ہے تے دوڑدا جو. یہی ہے پتر اور کیا ہے یہی ہے ادھر اور کیا ہے. اسی لیے تو پتر میرے مولا مشکل کشا نے ون ڈال دی. فرمایا دلیرو نہیں جڑا غصہ کر جائے دلیرو وے جڑا غصہ پی جائے. اور پھر صرف کہا نہیں پتر کر کے بھی دکھایا. یہودی سے لڑ رہے ہیں ذوالفقار برس رہی ہے ہاں جی یہودی نیچے گرا لیا ذوالفقار ہوا میں لہرائی اس یہودی کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی.
اس نے تھوکا اس منحوس نے، بس اس کا تھوکنا تھا، حضرت علی پاک اٹھ کھڑے ہوئے، یہودی کو کہا جا چلا جا۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے علی نیچے گرایا ہے تو اتارو گردن، کہہ رہے ہو جا چلا جا؟ فرمایا نہیں اب تجھے کچھ نہیں کہنا، معافی ہے، جا چلا جا۔ وہ کہتے ہیں علی وجہ تو بتاؤ۔ فرمایا پہلے علی تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اب تو نے علی کے چہرے پہ تھوکا ہے، اب لڑائی بن گئی علی کی اپنی ذات کی، اور علی کا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں۔ ہاں لیکن پتر دوسری طرف یاد رکھنا میرے جوانوں، پتر اسی منہج پہ آؤ، اسی انداز کو اختیار کرو، میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی یہ رنگ عطا فرما دے۔ اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ کہا، لیکن تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی، تو پھر حضرت علی کی تلوار اتنی چلی اور اس انداز سے چلی کہ کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں۔ لیکن جدو اپنی ذات دی واری آئی اور پتر اسی جدو لڑے ہیں اسی، اس لیے پتر میرے جوانوں میرے بچیوں اپنے غصے کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سانبھو اور سیکھو پتر۔ آپس میں لڑ کے کیا 77 سال حضرت انہوں نے انتظار کیتا، اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل، اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا۔ اب وہ دلیر او اپنے آپ انہوں دلیر سمجھیو کہ کوئی ظالم ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے رک جائے نہیں پائی ایتھے او بھی رہندا ہے، ایتھے او بھی رہندا ہے۔ کوئی ظالم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کیا ایتھے او، پھر اپنے آپ نو دلیر۔ کوئی کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کہ ایس محلے وچ وہ بھی رہندا ہے، پھر اپنے آپ نو دلیر سمجھیو۔ تے جے اے رنگ نہیں تے پھر دلیری، پھر تو ہم پتر اپنے نفس کے غلام ہیں، پھر تو۔ اس لیے میرے بچیو اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دکھ یہ ہے پتر اسی ایک قوم بن ہی نہیں سکے ہے، ایتھے قوم بنان لی کچھ کیتا ہی نہیں گیا ہے، اور دیکھ کے اپنے جوانوں کو حضرت صاحب دل دکھتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب۔ میں اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ جو اقبال نے کہا تھا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اللہ پتر تڑیاں جوانیاں پاکیزہ کر دے، اور اللہ بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کرے۔ اللہ انہاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد ہے۔ اس لیے پتر جب بھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا، اور پھر پتر جو دل چاہتا ہے تو لے کے تے جائیے۔ بہت ترقی کر لی، بڑے بڑے مال بن گئے حضرت، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس A to Z سب کچھ ملتا ہے، آپ کو یہاں آ کے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ سب پتر جتنے مرضی یہ بڑے بڑے مال بنا لیں، یہ اپنے دعوے میں پورے اتر سکتے نہیں۔ نہ کوئی ایسا مال ہے، نہ کوئی ایسا یہ مال بنا سکیں گے کہ جہاں سے سکون ملتا ہو، نہ کوئی ایسا مال ہے، نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو، بیمار کو شفا ملتی ہو، بے گھر کو گھر ملتا ہو، جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو، جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی کہیں۔ لیکن پتر یہ جس جگہ آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے، یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے دسا ہے۔ لیکن شر صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو۔ پتر لینے کا طریقہ تو دور، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ لیکن دکھ ہے وہ جنہاں نے علاج کرنا سی آپ ہی بیمار ہو گئے، انہیں علاج کون کرے گا؟ بندہ جنہاں نے علاج کرنا سی آپ پہ بیمار ہو گئے۔
اب کون علاج کرے گا حضرت صاحب امت کا؟ امت دھکے کھا رہی ہے، امت بس در بدر بھٹک رہی ہے۔ اب سمجھ آتی ہے اقبال نے کتنے درد سے کہا تھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیڑا حضرت ہے بت پنے بے یقینی دا بت، کیڑا بت پنے حضرت صاحب؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ کبھی سلسلہ لیا قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا۔ جیسے بڑے احباب ہوتے ہیں کہ ان کا کام ان کا نام بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بھی کچھ سودی معاملات تھے، اس لیے لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے، چلو نہیں دل منیا، بس کچھ اچھا نام نہیں تھا، لوگ پکارا کرتے، کیونکہ کام ہی اس طرح کا تھا۔ پھر آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کی ہے۔ اس توبہ دا بھی کی کہنا، تے توبہ کرن والے دا بھی کی کہنا، تے توبہ کروان والے دا بھی کی کہنا۔ حضرت نے اپنی تسبیح دی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ، ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ، جڑا کہ اج کل ساڈے سٹیجاں تے کوئی بھی ہے نہیں ہے۔ جی پہلے حمد گئی، اب نعت جانے کو ہے، اوکھی سوکھی پڑھ دینے ایک ہی نعت بس، اس تو بعد منقبت یہ بھی کدو جانی ہے 2025 دے اینڈ تے جاندی ہے یا 2026 چ جاندی ہے، بمشکل ایک پڑھتے ہیں حضرت روز تو بعد۔ حضرت علی ہن تانوں چھوٹیاں مارن پڑھ کے، او منحوسو میرے آقا و مولا دا نام چڑھ کے پہلے میرا لیندے ہو۔ حضرت علی ہن چھوٹیاں نال مارن انہاں نوں، حضرت انہاں نعت خاناں نوں، حضرت جڑے بنی پھردے نے جی میسی حضرت علی دے منت، تو ہی کتوں حضرت علی دے منت؟ حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھا نہیں تھا آنکھاں نہیں سن کھولی ہیں پڑھ کے۔ حضرت علی تو وہ ہیں، حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا آنکھاں نہیں کھولی ہیں۔ یہاں تک کہ بات یہ چل نکلی کہ جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ نابینا ہے، نبی علیہ السلام چچی جان کو مبارک دینے گئے، فاطمہ بنت اسد، مبارک ہو، ٹھیک ہے خوشی ہے بچے دی، ہاں لیکن بچہ نبینا ہے۔ فرمایا دیو، حضور نے اپنی گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا۔ آپ نے پوچھا بھی، فرمایا علی اکھاں نہیں سا کھولدا، عرض کی تھی سونے تاں نہیں سا کھولدا، چاہنا ہاں اکھاں کھولنا سب تو پہلے محبوب ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، او اے سنیاں دا نعرہ جے جواب دیو گا جو اج کے، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، آستانہ علی علی پر سجدہ شریف۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ صرف ہے نہیں کہ صرف ویکھ لیا، میرے کو کی فرمانے جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ کلیاں آنکھاں نال سونے انہوں ویکھ لیا، ان کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ بمشکل حضرت ایک نعت پڑھ دینے ہیں، تھاڈا حضرت علی نہ کی تعلق، تم تو بیچتے ہو علی کو، تم تو علی کا نام بیچتے ہو، تمہارا علی سے کیا تھا؟ جی علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، پہلے حمد گئی، اب نعت بھی جانے کو ہے، پوری محفل گزر جاتی ہے، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، اگر آ جائے کسی حوالے سے آ جائے باقی اسپیشل ہے، اور پھر لوگ بھی اتنا اللہ کو بھولے۔ بھائی اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیجوں کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرواتے رہنا، دستک دیتے رہنا، ہوکا دیتے رہنا، کیونکہ ادھر سے بھی ہوکا گیا تو پھر ادھر سے بھی ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، قبلہ سید صاحب بیٹھی ہیں، 20 سال حضرت ہو گئے مجھے، 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اور 2005 سے یہ اللہ فراغت 2008 کی ہے، پیر و مرشد کا حکم تھا پڑھانا پڑا، لاہور سے میں آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے سیالکوٹ، تو 2005 سے میں، پھر 2017 میں اللہ کی ذات یہاں لے آئی ہے، اور 2017 سے اب میں تک، لیکن 2005 سے میں سٹیجوں پہ ہوں، اور میں نے آج تک حضرت یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی محفل ہو اور اس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ذرا پسند کرتے ہیں ماں کی شان، اور پتہ نہیں پیو دی شان نہ تانوں کی ویر ہے۔
ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ क्यों फरमाइश नहीं करते? माँ की शान की फरमाइश, क्योंकि हमें पता है कि ये फरमाइश होनी है, इसलिए हम आपकी फरमाइश करने से पहले पढ़ देते हैं। लेकिन अगर कभी हमें याद ना भी रहे तो फिर आप में से कोई ना कोई फरमाइशकारी दे जी 2 शेर, लेकिन प्यो की फरमाइश कर दे, पता नहीं डाउनलोड होए वो सारे, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। डाउनलोड ਹੋਏ ਨੇ सारे ये, बस प्यो की शान फरमाइश। हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ है। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਦਰਾਬਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ। फिर भी ऐसा प्यो का हौसला देखो, इसकी कुर्बानी देखो, इसका ज़रफ़ देखो। बेतहाशा गाड़ियाँ मेरे इर्द गिर्द, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी लड़ाई हुई हो, कभी अब्बा जी ने फड्डा डाला हो कि मैं गड्डी च बहना नहीं क्योंकि पीछे मेरा नाम लिखिया। चुप करके बह जाता जिवें